بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں افعال کی تقسیم پڑھی تھی، افعال میں سے صرف مجرد پڑھا تھا کہ مجرد میں فعل ماضی کیسے بنتا ہے، مجرد کے ابواب میں ماضی، مضارع، امر، جس کو ہم انگلش میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر اور امپیرٹیو سینٹینس کہتے ہیں، تو کیسے بنتا ہے مجرد کے ابواب میں سے، وہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو افعال کی ایک تقسیم ہوتی ہے صحیح اور ناقص کا، کہ یہ جو فعل ہے، یہ جو ورب ہے، یہ ناقص ہے، اور یہ جو ایک اور تقسیم ہے جو صحیح اور ناقص میں، کہ یہ صحیح ہے اور یہ ناقص ہے۔ تو یہ دو تقسیم ہوتی ہیں کہ اب صحیح کس کو کہتے ہیں، ناقص کس کو کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ وہ ہے کہ عربک گرامر میں ایک پیمائش، ایک پیمانہ جو ہم لے کر آتے ہیں کہ کسی ورڈ کو پہچاننے کے لیے، کہ یہ جو وہ جو ورڈ ہے اس کے جو لیٹر ہیں، ٹھیک ہے، جو الفاظ ہیں جن سے وہ مل کر بنا ہے، کہ اس کا یہ حرف اس جو ورڈ ہے اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم عربک گرامر کہتے ہیں جی یہ حرف اصلی ہے، یعنی کہ دیز لیٹرز آر دی پارٹ آف دیٹ ورڈ۔ اگر وہ اس کا حصہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لیٹر ہے یہ اس ورڈ کا حصہ نہیں ہے، اس کو ہم عربک گرامر میں کہتے ہیں حرف زائد، یعنی کہ یہ دس لیٹر از دی ناٹ دا پارٹ آف دیٹ ورڈ۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا آسان اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پیمائش کرنی ہے، اور اس کا فارمولہ یہ ہے کہ فا عین لام، آپ نے اس ورڈ کو اس کے مقابل لے کے آنا ہے، اس کے وزن پہ لے کے آنا ہے، کہ یہ اگر یہ جو فا اینڈ عین اینڈ لام ہے، اگر وہ لیٹر اس کے وزن اس کے مقابل آ رہا ہے تو اٹس مین کہ دیس لیٹر آر دی پارٹ آف دیٹ ورڈ۔ اگر وہ اس کے مقابل نہیں آ رہا اٹس مین دس لیٹر اور دیز لیٹر آر ناٹ دا پارٹ آف دیٹ ورڈ۔ جیسے ہم اس کی مثال لے لیں، پہلے مجرد کی لیتے ہیں، ایک ورڈ ہے ضربہ۔ اب یہ جو ضربہ ہے، ہم نے یہ جاننا ہے کہ اس کا جو ضاد ہے، را ہے، با ہے، یہ اس کے حرف اصلی ہیں، دیز لیٹرز آر دی پارٹ آف دیٹ ورڈ آر ناٹ۔ تو وہ ہم ایسا کریں گے، اس کو فا اینڈ لائن اینڈ لام کے مقابل لے کے آئیں گے۔ فا کے مقابلے میں ضاد آ گیا، را کے مقابلے میں عین، با کے مقابلے میں لام آ گیا، تو اٹس مین کہ یہ جو تینوں لیٹر ہیں، دیز لیٹر آر دی پارٹ آف دیٹ ورڈ، یعنی کہ یہ جو لیٹر ہیں یہ حرف اصلی ہیں، زائد نہیں ہیں۔ اب ایک ورڈ ایسا ہے کہ ہمیں پتہ کرنا ہے کہ وہ ورڈ، وہ جو لیٹر ہے حرف زائد ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے اس کی مثال ہے اکرامہ، افعل، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو الف، اس کے الف کے مقابلے میں آ گیا، کاف، فا، را، عین کے مقابلے میں میم، لام کے مقابلے میں۔ اب کاف، را اینڈ میم، یہ تو فا، عین، لام کے مقابل آ گئے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو کاف، را اینڈ میم ہیں، دیز آر دا پارٹ آف دیٹ ورڈ، بٹ یہ جو الف ہے، یہ جو حمزہ ہے، اٹس ناٹ دا پارٹ آف دیٹ ورڈ، کہ یہ الف یہاں پہ یہ زائد ہے۔ ہم کہیں گے کہ اس کے جو تین لیٹر کاف، را اینڈ میم ہیں یہ حرف اصلی ہیں، اور الف جو ہے حمزہ، یہ اس جو ورڈ ہے اکرمہ کا، اس کا حصہ نہیں ہے، حرف اصلی نہیں بلکہ زائد ہے، الگ سے اس کے ساتھ آ کے ملا ہے۔ وہ کیوں ملا ہے، کیسے ملا ہے، اس کی الگ ایک طریقہ ہے، اس کی الگ ایک تقسیم ہے، اس کی الگ اپنی تعریف ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے حرف اصلی اور زائد کا ڈفرینس۔ تو جو فا، عین اور لام کے مقابل آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ حرف اصلی ہے، اور جو نہ آئے وہ حرف زائد ہے۔ یہ ہمیں جب پتہ چل جائے گا تو پھر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جیسے ان انگلش گرامر وی یوز دا واولز اے آئی او یو، ان عربک گرامر وی یوز دا واولز الف، واو اینڈ یا، ٹھیک ہے، یہ عربک گرامر کے حروف واولز ہیں، الف، واو اینڈ یا۔ اب اس جو فا، عین اینڈ لام ہم نے بولا یہ پیمائش ہے، ایک وزن ہے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ حرف اصلی ہے یا زائد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فا، عین اینڈ لام کے مقابل میں اگر ان واولز میں سے کوئی آ جائے، واو، الف اینڈ یا میں سے کوئی آ جائے، تو ہم کہیں گے کہ وہ جو فعل ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ناقص ہے۔ اس کی مثال دے دیتے ہیں، جیسے ایک ورڈ ہے وعدہ، اب وعدہ ایک ورب ہے، جب ہم اس کو اس کے مقابل لے کے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا فعل۔ اب یہ اس کے مقابل آ گیا، واو فا کے مقابلے میں آ گیا، تو یعنی یہ جو واو ہے یہ حرف اصلی ہے، تو جب یہ حرف اصلی ہے تو اٹس مین دیٹ واو از دی پارٹ آف دیٹ ورڈ،
تو یہ وعدہ کا حصہ ہے، یعنی کہ یہ حرف اصلی ہے۔ اب فا کے اور عین یا لام میں کسی کے مقابلے میں اگر ان تینوں میں سے واو، الف اینڈ یا میں سے کوئی بھی ورڈ آ جائے تو اٹس مین دیٹ ورب، دیٹ فعل از دی فعل ناقص، ہم کہیں گے یہ فعل ناقص ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر ان الف، واو اینڈ یا میں سے نہ ہو، کوئی اور ورڈ ہو، لیٹر ہو، تو ہم کہیں گے یہ جو ورب ہے یہ صحیح ہے، یہ ناقص نہیں ہے۔ تو صحیح اور ناقص کو پہچاننے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔